وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 553، آیت نمبر 60 سے 62. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو. جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے. ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 60. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور جانتا ہے دن میں جو کچھ تم کرتے ہو. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. اور پھر دوسرے روز تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے. لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى. تاکہ تمہاری زندگی کی مقرر مدت پوری ہو. ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ. پھر تم اسی کے پاس واپسی ہے تمہاری. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے.
سامعین اکرام، اس آیت میں یعنی اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیل و نہار جو ہے وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میں ہی تمہیں سلاتا ہوں، میں ہی تمہیں جگاتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سونے اور جاگنے کا معاملہ جو ہے روح کے قبض کرنے اور روح کو واپس لوٹانے پر تک کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے دیکھیں ہماری جو روح حیوانی ہے، دو روحیں میں نے آپ کو کہا نا، دو روحیں ہیں، تو روحوں کے یعنی ایک تو وہ روح ربانی ہے اور ایک جو ہے روح حیوانی جو ہے اس کے پھر دو حصے ہیں، ایک شعوری یعنی شعوری حصہ ہے روح کا، اور دوسرا حیاتی حصہ ہے جس سے آپ زندہ ہیں، سانسیں آپ لے رہے ہیں، تو سوتے میں تو آپ سانسیں لیتے ہیں، صرف آپ کا شعور جو ہے یعنی شعور آپ کا چلا جاتا ہے، آپ نہ پھر دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، تو وہ شعور جو ہے وہ آپ سے چلا جاتا ہے۔ اور یہی جو ہے نیند دراصل ایک راز ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت بھی ہے۔ آپ کو ہم نے دیکھیں ہم تو تمام نعمتوں سے ایک قسم کے یوزٹو ہو چکے ہیں، بچہ جاگ رہا ہے، بچہ سو گیا، اور ہم سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بس اب نیند کا وقت ہے، سوتے ہیں، یہ وہ۔ تو ہمیں ایک قسم کی جو ہے وہ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے نا، اس سے ہم ناواقف ہیں اور اس سے یوزٹو ہیں، اس کو ہم نعمت سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمیں سلا دینا یا ہم سے شعوری طور پہ وہ روح نکال لینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ یتوفاکم باللیل، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہی ہے، وہو الذی یتوفاکم باللیل، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ اس کی میں نے تفصیل بتا دی آپ کو۔ پھر وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، یہ بھی ہم نہیں، یعنی یہ شعور بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور سامعین اکرام، یہاں آپ رک جائیں ذرا اور سوچیں کہ ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، ہمارے جو سینے میں جو منصوبے پروان چڑھ رہے ہیں، دیکھیں منصوبے تو آپ کے اور اللہ کے مابین ہیں، آپ کی نیت تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن نیت کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے۔ اور ہمیں یعنی ہم اپنے اعمال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اللہ تعالیٰ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے غافل، یعنی اس سے غافل ہے، یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں۔ یہ ہمارا جو ایک روگردانی کا رویہ ہے اور جو اعراض کا رویہ ہے اللہ سے اور اللہ کے وجود سے، وہ پکار کے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو تو وہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اس پہ ذرا آپ سوچیں۔ یہ تو دیکھیں جب آپ یہ ایسی کیفیت رہے گی آپ کی، لیکن آپ جب ایمان قبول کر لیں گے، ایمان لے آئیں گے اور ایمان پھر بڑھتا رہے گا، تو پھر جب آپ محنت کریں گے تو احفظ ربک تجدہ تجاہک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا کہ تم اپنے رب کے احکامات کی امر و نواہی کی حفاظت کرو، تم اس کو اپنے سامنے پالو گے۔ ہمارے سامنے تو اللہ نہیں ہے، ہم تو آپ دیکھ لیں اپنے تمام جو کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ غصے میں ہیں، آپ لالچ میں ہیں، آپ کینہ رکھ رہے ہیں، آپ بغض رکھ رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں۔ ہماری اکثر محفلیں جو ہیں وہ غیبت سے آباد ہیں، اور غیبت اور یہ ساری چیزیں ہماری روزمرہ کا وہ ہے، اڑنا بچھونا ہے ہمارا۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ دیکھو تمہیں نیند بھی، تمہاری روح جو شعوری ہے وہ میں قبض کر لیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم کر رہے ہو، جن خیالات میں زندگی گزار رہے ہو، پھر میں روح لوٹا دیتا ہوں تاکہ وہ ایک معین وقت پورا ہو تمہارے امتحان کا۔
امتحان کا ایک عرصہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے متعین کر دیا ہے۔ بعض لوگوں کو جوانی میں اللہ تعالیٰ بلا لیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مواخذے سے رہ جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے کہ جب تک انسان بالغ نہیں ہوتا تو قلم اس سے اٹھا رہتا ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر جو ہے قلم لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے، نہ اس کا یقین ہے کہ 2 فرشتے ہمارے لیے مقرر ہیں۔ اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے مضمون۔ تو اس میں آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو عرصہ امتحان ہے، اس کے بعد تم واپس میرے پاس آؤ گے، ثم الیہ مرجعکم، پھر واپسی تو اللہ کی طرف ہے تمہاری، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں پتہ چل جائے گا، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اگلی آیت لفظی ترجمہ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسلنا، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہے اس کو جان نکال لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کمی نہیں کرتے اپنا فرض انجام دینے میں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر سب کے سب اللہ کے پاس لائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی آقا ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، دیکھو حکم کا اختیار اسی کے پاس ہے، یعنی فیصلے کے سارے اختیارات اللہ کو حاصل ہیں۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ کو۔ دیکھیں ہم تو ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور یعنی غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو آیت کا پہلا حصہ ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم غالب ہیں، ہم جو چاہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ نے جو یہ میں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ جس انداز سے غصہ کرتے ہیں کسی پر اور طیش میں آ جاتے ہیں، اور دیکھ لیں وہ طیش کا عالم آپ کا جو غصہ ہے، آپ یعنی کتنا پارا آپ کا چڑھ جاتا ہے، اور اس وقت کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے والے میں یعنی پھر دیر نہیں کرتے۔ بعض اوقات تو جان لے لیتے ہیں آپ غصے میں کسی کی، بعض اوقات جو ہے ہاتھ چلانے لگتے ہیں، بعض اوقات آپ گالیوں پہ اکتفا کر لیتے ہیں، بعض اوقات یعنی ہاتھ وہ تو میں نے کہہ دیا، تو آپ غصے میں، اب آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، یا وہ آپ پر غالب ہے، آپ معاف کرنے میں دیر لگا دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی میں ہے، جو ایگو ہے، وہ اس کو آپ کو یہ ٹھیس پہنچتی ہے تو بس آپ بھڑک جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگوں کا غصہ آپ دیکھیں ناک پہ رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی طبیعت کے خلاف بات ہو تو وہ موصوف غصے میں آ جاتے ہیں یا آ جاتی ہیں، دونوں ہیں، مرد و عورت۔ غصہ تو ہماری نفسانی وہ ہے نا، یعنی کمزوری ہے۔ تو یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اب یہ دیکھیں سارے مضامین جو ہیں، اگر آپ کہیں اور سوچیں کہ بھئی اس میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے، ان تمام آیات میں جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، ساری غیب کی کنجیاں میرے پاس ہے، خشکی اور تری کے سب کے بارے میں علم ہے، کوئی درخت کا پتا بھی گرے تو وہ میرے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی زمین میں جو بھی دانے بکھرے میں ایک ایک دانے کے متعلق میں جاتا ہوں، تمام خشک و تر کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس میں ہمارے لیے کیا مضمون ہے؟ اسی میں تو ہمارے لیے مضمون ہے کہ ہم اپنے رب کے متعلق یہ یقین نہیں رکھتے جو بیان ہو رہا ہے،
رکھنا چاہیے، اور یہ بات تو ثابت ہے کہ ہر چیز وہ جانتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں دست قدرت اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت سے ظاہر ہے بناتا ہے، تو آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے، نہ آپ کوئی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اس کا رنگ ذرا تیکھا رکھنا، ایسا رکھنا، ناک موٹی رکھنا، آنکھیں بڑی رکھنا، آپ تو کوئی مشورہ نہیں دیتے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پوری قدرت کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے اس وقت۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ کے تمام کام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہے۔ اللہ کے جو کیمرہ ہے CCTV، اس کا ایک کیمرے کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر ابھی ہم نے پڑھا نا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، تم پر نگرانی کے لیے، تمہاری نگرانی کے لیے میں نے فرشتے بھجوائے، دائیں ہاتھ کرامن کاتبین، وہ لکھتے رہتے ہیں۔ اس کی تفصیل اپنی موجود ہے، لیکن وہ برابر لکھتے رہتے ہیں۔ ساری زندگی کا ریکارڈ آپ کا موجود ہے، سارا تصویری ریکارڈ جو ہے موجود ہے۔ تو اصل میں تو ہم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا سچ بول دوں۔ سچ یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے بالکل ہی غافل ہیں، بالکل ہی غافل ہیں، اور ایک شیطانیت ہے جو ہم پر غالب ہے، اور ایک شیطان ہے جو ہم نے اپنے اوپر اپنے اعمال کی وجہ سے ہم پر مسلط ہے، اور ہمیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم ٹھیک ہو۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، گمان ہمارا یہ ہے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا اگر آپ کے سوچ کے مطابق ہی سب کچھ ایسا ہی ہے تو پھر تو اللہ کا وجود نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یعنی آپ ایسا اپنے اعمال سے ایسا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، میرا نہ کوئی خالق ہے نہ مالک ہے، نہ اس نے، اگر ہے بھی تو اس نے مجھے عبث پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے اعمال سے یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تو دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت تو ہے ہی نہیں، میرا تو یقین نہیں ہے۔ وما اظن الساعۃ قائمۃ، ایسے ناشکرے لوگوں کی زبان سے قرآن میں یہ لفظ ادا ہوا ہے، وما اظن الساعۃ قائمۃ، میں تو قیامت کو ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا، میرا گمان نہیں ہے کہ قیامت ہوگی، ہمارا بھی گمان نہیں ہے۔ دیکھیں ساری کوششیں بے وقوف اور غلط فہمی میں آپ نہ پڑیں، نہ بے وقوف بنیں، نہ اپنے آپ کو غلط فہمی، ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، باطن کو تو ہم مانتے نہیں ہیں اپنے اعمال سے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آخرت کے لیے جی رہے، اللہ کے لیے جینا مرنا ہے اس کا، نو، دنیا کے لیے جینا مرنا ہے ہمارا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ یہ غالب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ تو اب یہی غلبہ اگر آپ اپنے رب کے لیے محسوس کر لیں تو میرے خیال میں آپ کی سرکشی ختم ہو جائے گی۔ غالب جو غالب ہے اس کے سامنے تو سر جھکایا جاتا ہے، دنیا میں بھی یہی ہے، کمانڈر آتا ہے تو فوجی، دیگر فوجی سر جھکا دیتے ہیں، یس سر یس سر، یہ پھر پکارتے رہتے ہیں، یس سر کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تصور اگر آپ مضبوط کر لیں اور پھر یہ بھی آپ کا یقین آ جائے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، پھر آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ میری موت کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، پھر اگر آپ کا یہ یقین ہو جائے کہ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، کہ ہم واپس لوٹائے جائیں گے، جو ہمارا مولا ہے حق، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ۔ اب یہ جملہ ہے، اس پر ذرا آپ یعنی غور کریں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ حکم،
اسی کا ہے، حکم دینے کا اختیار اسی کا ہے، فیصلہ کہ زندگی کیسے گزارو گے یہ اختیار اللہ کا ہے۔ دیکھیں باقی ہمارے علاوہ جو بھی باقی جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ ان کے متعلق کر لیا ہے اور وہ اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں۔ گھوڑا گوشت نہیں کھا سکتا، کوشش بھی کرے تو وہ بو کو سونگھ کے الگ کر دے گا، لیکن جو شیر ہے وہ تو گھاس نہیں کھائے گا، وہ تو صرف گوشت کھاتا ہے، اس کی خوراک ہی گوشت ہے، کچا گوشت۔ آپ کچا گوشت کھا سکتے ہیں؟ وہ پورا 2-3 شیر جو ہیں ایک بڑے مینڈے کو بیٹھ کے ختم کر لیتے ہیں، آپ ایک گائے میں پورے گاؤں کی دعوت کر لیتے ہیں، آپ اتنا گوشت تو نہیں کھا سکتے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں حکم، فیصلہ، اور ہمارا یہ جو ہے نا، یہ ہماری جو زندگی ہے اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اللہ کے لیے فیصلہ، اپنی زندگی کی فیصلہ سازی کا اختیار اللہ کو دے دیں اور زندگی گزارنے کا اختیار بھی اللہ کو دے دیں۔ اصل کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے یہ اختیار اللہ کا ہے، اور یہ اگر آپ تسلیم کر لیں تو پھر آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں سامنے کرام، سچی بات یہ ہے۔ اسلام یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسلام کے، یہ دراصل ہماری خواہشات نفس ہیں، اسلام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس ایک رواج زمانہ ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہے اٹھتے بیٹھتے تھے، زمین پہ ماتھا ٹیک دیتے تھے، پتہ نہیں کیوں، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ آپ ماتھا زمین پر کیوں ٹیک رہے ہیں، صرف زمین پر ماتھا ٹیک رہے ہیں، باقی تو آپ نے سر اٹھایا ہوا ہے اپنا، تو زمین پہ آپ ماتھا ٹیکتے رہے، حقیقی طور پہ تو آپ کا سر اٹھا ہوا ہے۔ خدا آپ نے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، خواہشات نفسانی آپ کا خدا ہے، آپ نے نفسانی خواہشات کے سامنے آج یہ جی چاہ رہا ہے، آج وہ جی چاہ رہا ہے، آج ایسا کرتے ہیں، آج ویسا کرتے ہیں، ساری زندگی آپ کی خواہشات نفس پہ گزر رہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یعنی نفس کے جو حقوق ہیں وہ تو آپ اسے دینے ہیں، نفس کھانا مانگتا ہے، پیاس، آپ کا بدن جو ہے وہ کھانا پینا لباس یہ مانگتا ہے، مکان مانگتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ کریں، لیکن ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر ٹوٹلی ہمارا نفسانی خواہشات کا اتباع ہے اور گمان ہے اور خواہشات نفس ہے۔ لیکن آپ یہ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ کا حساب لینے میں دیر نہیں لگتی، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اَلَا لَهُ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا، اَلَا لَهُ الْحُكْمُ، دوسری جگہ یہی آیت ہے لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے، اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، دیکھ لو، جان لو، خبردار، مخلوق اس کی ہے اور امر، حکم دینا، یہ اللہ کا حق ہے، اور انسان کی نجات اسی میں ہے۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو آپ نوٹ کر لیں، انسان کی نجات اس میں ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کو حساب دینے میں پھر مشکل نہیں ہوگی۔ یہ پوائنٹ تھوڑا سا نوٹ کر لیں، اگر آپ نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، آپ کو حساب دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ آپ سے کس چیز کا حساب لے گا؟ آپ کا تو سر جھکا ہوا تھا، آپ تو مومن تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا، آپ نے اللہ کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری۔ ہاں اس میں اگر کوئی کوتاہیاں وغیرہ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دے گا، کیونکہ آپ نے کبائر سے، شرک سے پرہیز کیا، کبائر سے آپ پرہیز کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھ دیا ہے
کہ اگر تم کبائر سے پرہیز کرو گے باقی گناہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، اور کبیرہ گناہ سوائے شرک کے توبہ کر کے آپ معاف کروا سکتے ہیں۔ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ زندہ ہیں اور آپ توبہ کر لیں، وہ شرکیہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن اگر آپ نے شرک پر موت ہو گئی، یہ بات بڑی پریشان کن ہے۔ آج ہماری موت ہو رہی ہے، عملی طور پر ہم مشرک بن کے جانے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، عملی طور پہ۔ یہ توحید کا مضمون تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ توحید ہے کیا۔ کوشش تو میں کرتا ہوں، لیکن یہ جس معاشرے کے سامنے میں لگا ہوں نا، یہ وہ نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے۔ اس پر ایک تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور پھر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سمجھ لے تو عملی طور پہ بندگی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جبکہ حکم اللہ کا ہے، الا لہ الحکم۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو تمہیں رات کے وقت فوت کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، یتوفاکم باللیل، تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم میں واپس بھیج دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم، اچھا، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ زندگی کی مدت پوری ہو۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر آخر کار اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے توفت ہو رسولنا، تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب اللہ کے حضور واپس لائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مولا ہے، آقا ہے۔ الا لہ الحکم، جان لو کہ فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔